ومحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش کرتا ہوں کہ صلوات کے ذریعے سے امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین الذی باسہ رحمۃ للعالمین نبی الموید الرسول المسدد مصطفیٰ الامجد المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی وہادینا وناصرنا ومولانا ابی القاسم محمد. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت اللہ التی قد خلت من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. صلوات پڑھیں برحمت محمد. عزیزان گرامی، برادران محترم، مجلس کا پروگرام تھا لیکن ولادت کی تاریخ اس وجہ سے جو ہے تھوڑی سی تقریر اور کچھ نصیحتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. پروردگار عالم اپنی عظیم کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. عزیزان گرامی، صدقہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کا کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کا غم لکھا. اور خصوصی صدقہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کا. بی بی فاطمہ زہرا کی نالین پاک سے لپٹے ہوئے گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ یہ قوم 1400 برسوں سے اپنی زندگی کا سفر طے کرتی چلی آئی، نہ کبھی بے راہ ہوئی نہ کبھی گمراہ ہوئی. اس لیے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں آتی ہے. یا تو بے انتہا خوشی مل جائے تب انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تب انسان گمراہ ہوتا ہے. لیکن جب دنیا کی خوشیوں نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سنبھال لیا، اور جب دنیا کے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا. اور یہ قوم 1400 برسوں سے اپنی زندگی کا سفر طے کرتی چلی آئی، نہ کبھی بے راہ ہوئی نہ کبھی گمراہ ہوئی. اس لیے کہ گمراہ تو وہ قومیں ہوتی ہیں جن کے سر پہ امام کا سایہ نہ ہو، لیکن جن کے سر پہ امام کا سایہ موجود ہو ان کی گمراہی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. ایک درود پڑھیں برحمت محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ ہمارا یہ طریقہ کار پہلے ہی سے چلا رہا ہے، اللہ کے زاویے میں، اللہ کے اصول میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو اصول ہم نے بنا دیا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اے انسان دیکھ، تو اس قانون کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو اس کے نتیجے میں تم خود ٹوٹ جاؤ گے، اللہ کا قانون سلامت رہے گا۔ تم خود پامال ہو جاؤ گے، اللہ کا قانون سلامت رہے گا۔ تم خود رون دیے جاؤ گے، لیکن اللہ کا قانون سلامت رہے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ آئیے چلتے ہیں بارگاہ پروردگار میں۔ پروردگار، تو نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے قانون بنایا، قانون منتخب کیا، لیکن کیا کسی کو قانون خلقت بھی بنایا؟ کا کیا مطلب؟ کا پروردگار تیری مخلوقات کو لے کر چار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک جمادات یعنی پتھر، نمبر دو نباتات یعنی درخت، نمبر تین حیوانات یعنی جانور، اور نمبر چار انسان۔ پروردگار، جب تو نے ان پتھروں کو پیدا کر دیا تھا تو کیا تیری خلاقیت ثابت نہ ہوئی تھی کہ تو نے ان درختوں کو پیدا کر دیا؟ کہا کہ جب میں نے ان پتھروں کو پیدا کیا تو ان میں غرور پیدا ہوا، ان میں تکبر پیدا ہوا۔ اللہ نے کہا جب میں نے ہی پیدا کیا ہے تو میرے سامنے تم غرور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے درختوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کے سخت سینوں کو چیر کر ان کی اوقات بتا دو۔ اب یہ درخت گیا اور اس کے سخت سینے کو چیر کر اپنی طاقت نمو کا اظہار کیا۔ جب یہ درخت بلند ہوا، اب اس میں بھی غرور آیا، اس میں بھی تکبر آیا۔ اللہ نے کہا جب میں نے پہلے کا غرور نہ دیکھا تو تیرا کیا غرور دیکھوں گا؟ اب اللہ نے حیوانات کو مسلط کر دیا کہ جاؤ یہ درخت جو اکڑ رہے ہیں ان کی پتیوں کو اپنی غذا بنا لو۔ اب حیوان گئے اور جانے کے بعد ان کی پتیوں کو اپنی غذا بنا لیا۔ اب حیوان تو تھا ہی حیوان، اس نے بھی اکڑنا شروع کیا، اس نے بھی غرور کرنا شروع کیا۔ اللہ نے کہا جب میں نے پہلے کا غرور نہ دیکھا، دوسرے کا نہ دیکھا تو تیرا کیا غرور دیکھوں گا؟ اب اللہ نے چوتھے انسان کو مسلط کیا۔ چوتھے انسان کو مسلط کر دیا۔ اب جب اس انسان کو اللہ نے مسلط کیا تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا لیکن کسی کے بارے میں قسم نہیں کھائی۔ یہ شرف حضرت انسان کو حاصل ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو پیدا کیا تو قسمیں کھا کھا کے کہا۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے اس انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، اور احسن تقویم بھی وہ جو اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ درجہ تھا، سب سے اعلیٰ پیمانہ تھا، سب سے اعلیٰ عہدہ تھا۔ اس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور جب اس انسان کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے تکبر کیا اور کیا کہا؟ پروردگار خلقتنی من نار وخلقتہ من الطین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ کون سا تیرا عدل ہے؟ یہ کون سا تیرا انصاف ہے کہ تو افضل کو مفضولیت کے سامنے جھکا رہا ہے؟ تو آواز آئی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یعنی اللہ نے اس آیت کو قرآن میں درج کر کے اتنا تو ثابت کر دیا کہ خلیفہ جہاں بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے غدیر میں خلیفہ بنے یا یہاں خلیفہ بنایا جائے۔ صلوات پڑھیں برحمت محمد وآل محمد پر۔ خلیفہ جہاں بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنایا جائے گا۔
تو اللہ یہ کون سے دو ہاتھوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، اللہ جسمانیات نہیں رکھتا، یہ کون سے دو ہاتھوں کا پروردگار تذکرہ کر رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہ آتی اگر ابو طالب کا لال علی منبر کوفہ سے اس آیت کے معنی نہ بتاتا۔ جب لوگوں نے مولا سے پوچھا کہ مولا اللہ تو ہاتھ نہیں رکھتا، یہ کون سے دو ہاتھوں کا تذکرہ پروردگار عالم کر رہا ہے؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ میرے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر گوندا گیا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اب اس میں بھی غرور آ گیا، اس میں بھی تکبر آیا۔ کہتا ہے پروردگار تو نے ہمیں ایسی اشرف المخلوقات بنا دیا، ہمیں کوئی عہدہ بھی دیا ہے، ہمیں کوئی منصب بھی دیا، کہا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا پروردگار ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی زمین پہ بسر نہ کر کے آسمان پہ کریں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا قانون ہے، زمین کا بشر زمین پہ رہے گا، آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ کہا معبود پھر یہ سورج ہمارے اختیار میں دے دے، یہ ہمارے حکم سے نکلے ہمارے حکم سے چھپے، کا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی قانون ہے، ہمارے حکم سے نکلے گا ہمارے حکم سے چھپے گا ہمارے حکم سے سفر کرے گا۔ کہا معبود تیرا قانون تو نہیں ٹوٹے گا، کہا نہیں ٹوٹے گا۔ کہا پھر یہ ستارے ہمارے اختیار میں دے دے، یہ ہمارے حکم سے نکلیں، کہا ان کے لیے بھی قانون ہے، ہمارے حکم سے نکلے گا ہمارے حکم سے چھپے گا ہمارے حکم سے دمکیں گے۔ کہا معبود تیرا قانون تو نہیں ٹوٹے گا، کہا نہیں ٹوٹے گا۔ کہا پھر یہ چاند ہمارے اختیار میں دے دے، یہ ہمارے حکم سے نکلے ہمارے حکم سے چھپے گا، اس کے لیے بھی قانون ہے، ہمارے حکم سے نکلے گا ہمارے حکم سے چھپے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، کچھ ہی لمحوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ قانون ٹوٹتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ بھائی جس انسان کے لیے حکم یہ تھا زمین کا بشر زمین پہ رہے گا، آسمان پہ نہیں جا سکتا، تو جب محمد زمین کے بشر تھے تو کیوں گئے آسمان پر؟ معبود تیرا قانون کیوں ٹوٹا؟ جس چاند کے لیے حکم یہ تھا ہمارے حکم سے نکلے گا ہمارے حکم سے چھپے گا، لیکن جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے اس کی طرف اشارہ کیا تو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آیا۔ معبود تیرا قانون کیوں ٹوٹا؟ جس سورج کے لیے حکم یہ تھا ہمارے حکم سے نکلے گا ہمارے حکم سے چھپے گا، لیکن جیسے علی ابن ابی طالب نے اس کی طرف اشارہ کیا تو یہ پلٹتا ہوا نظر آیا۔ معبود قانون کیوں ٹوٹا؟ جن ستاروں کے لیے حکم یہ تھا ہمارے حکم سے نکلیں گے ہمارے حکم سے چھپیں گے، لیکن جیسے ہی عقد زہرا کی بات آئی فاطمہ کی ڈیوڑی پہ سلامی دیتے ہوئے نظر آئے۔ معبود تیرا قانون کیوں ٹوٹا؟ کہا نادان خاموش ہو جا، اہل بیت وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے برحمت محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا چلا جاتا ہے۔ میں کہوں گا پروردگار تیرا دعویٰ تو یہ تھا کہ جنت میں ہمارا قانون ہے کہ جنت کا انسان جنت میں رہے گا زمین پہ نہیں جا سکتا، قانون کیوں ٹوٹا؟ کہا جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس انسان کو حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہے رہو جو چاہے کھاؤ، لیکن اس شجر کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن جناب آدم نے شیطان کے بہکانے سے چندانے کھا لیے، آواز آئی آدم چلے جاؤ میری بارگاہ سے۔ اب جناب آدم کا زمین پہ جانا کوئی توہین نہیں تھا، انہیں بنایا ہی گیا تھا زمین کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب جناب آدم جا رہے ہیں، جنتی لباس پہن رکھا ہے، کہا آدم رکو، یہ جنت کا لباس ہے، جنت میں رہے گا زمین پہ نہیں جا سکتا، اس کو اتار دو۔ کہا معبود تیرا قانون تو نہیں ٹوٹے گا؟ کہا نہیں ٹوٹے گا، ہم نے کائنات میں دیکھا، آدم آئے اللہ کا قانون نہیں ٹوٹا، نوح آئے اللہ کا قانون نہیں ٹوٹا، ابراہیم آئے قانون نہیں ٹوٹا، موسیٰ آئے قانون نہیں ٹوٹا، عیسیٰ آئے قانون نہیں ٹوٹا، یحییٰ آئے قانون نہیں ٹوٹا، زکریا آئے قانون نہیں ٹوٹا، شیس آئے قانون نہیں ٹوٹا، ایوب آئے قانون نہیں ٹوٹا، ادریس آئے قانون نہیں ٹوٹا، زکریا آئے قانون نہیں ٹوٹا، لیکن
لیکن جیسے ہی روز عید بچوں نے ماں سے شکایت کی اماں لباس نہیں ہے، کہا بیٹا سو جاؤ تمہارے لباس درزی لے کر آئے گا، ادھر بچے محو خواب ہوئے، ادھر فرشتوں نے ڈیوٹی شروع کر دی، کوئی آیت سنا رہا ہے، کوئی جھولا جھلا رہا ہے، کوئی قصیدہ سنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دخل الباب ہوا، تطہیر کے لہجے میں لپٹی ہوئی آواز آئی، کہا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا لباس۔ میں نے کہا کیوں جنت میں ٹیلر ماسٹر کا کام کرتے ہو؟ کہا نہیں، جنت کا رضوان ہوں، اس در کا درزی بن کے آیا ہوں۔ میں نے کہا تیری شان نہ گھٹی، جنت کا رضوان ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس در کا درزی بتا رہا ہے۔ کہا نادان خاموش ہو جا، جن کا ناقہ بن کے رسول کی شان نہ گھٹی ہو، ان کا درزی بن کر میری شان کیا گھٹ سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں برحمت محمد و آل محمد پر۔ جن کا ناقہ بن کے رسول کی شان نہ گھٹی، ان کا درزی بن کر میری شان کیا گھٹ سکتی ہے؟ اب لباس آ گیا۔ میں کہوں گا پروردگار قانون تو یہ تھا کہ جنت کا لباس جنت میں رہے گا، زمین پہ نہیں جا سکتا، پھر حسنین کے لیے لباس کیوں بھیجا؟ کہا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بابا نے بستر رسالت پہ سو کر میری مرضی خرید لی تھی، لہٰذا جنت ان کی ہے، کوثر ان کا ہے، کائنات ان کی ہے، ان کی مرضی ہے کہ چاہے لباس آ کر پہنے یا لباس منگا کر پہنے۔ صلوات پڑھیں برحمت محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کے فضائل اور کمالات ہیں۔ اگر میں پوری رات بھی فضائل پڑھوں گا تو رات چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن فضائل مولا کے ختم نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، لیکن ہم عزاداریاں کرتے ہیں، شب داریاں کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی مقصد حسین کو یاد رکھ کے عزاداری کریے۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ دین دنیا میں باقی رہے۔ عزیزان گرامی، حسین نے دین کو بچا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس دین کو آباد رکھیں۔ آج سے 55 سال پہلے لکھنؤ کی سرزمین سے ایک شخص اٹھا کہ جب یہ دین سے تعلیم کا نام و نشان ختم ہو رہا تھا، تو مولانا بانی تنظیم مولانا غلام عسکری تابہ سراہ نے یہ مہم چلائی کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، اور انہوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی اور ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے صاحبان ایمان تم اپنے کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے، کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ عزیزان گرامی، بانی تنظیم مولانا غلام عسکری تابہ سراہ کا مقصد یہ تھا کہ قوم کا ایک بچہ بھی جاہل نہ رہ جائے، اور انہوں نے جگہ جگہ مکاتب کو کھولا۔ اگر مولانا چاہتے تو ایک جگہ پر ادارہ کھول کے بیٹھ جاتے، جو لکھنؤ میں آج بھی قائم ہے، جامعہ امامیہ، دور دراز سے بچے جاتے، علم دین حاصل کرتے، لیکن بانی تنظیم نے اس روش کو اختیار نہیں کیا، بلکہ بانی تنظیم نے اس روش کو اختیار کیا جو پیغمبر اکرم کی روش تھی، کہ جب اللہ نے پیغمبر کو اس روئے زمین پہ بھیجا تو کیا کہہ کے بھیجا؟ اے میرے حبیب، میں تمہیں طبیب دوار بنا کے بھیج رہا ہوں، دیکھو ایک جگہ پر بیٹھ کے تبلیغ نہ کرنا، بلکہ بستی بستی جانا، قریہ قریہ جانا، محلے محلے جانا، اور جہاں پر علم کے چراغ روشن ہو سکتے ہوں وہاں جا کر علم کے چراغوں کو روشن کرنا، جہاں جوئے کا مرض ہوگا وہاں جا کے جوئے کے مرض کو دور کرنا، جہاں غیبت کا مرض ہوگا وہاں جا کے غیبت کے مرض کو دور کرنا۔ بانی تنظیم نے بھی اس روش کو اختیار کرتے ہوئے ایک جگہ پر ادارہ نہیں کھولا، بلکہ بستی بستی جا کر، قریہ قریہ جا کر مکاتب آل محمد کو کھولا، تاکہ قوم کے بچے علم سے سرفراز ہوتے رہیں۔ اور الحمدللہ 5 مکاتب سے چلنے والا ادارہ تنظیم المکاتب بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر اور کشمیر کی وادیوں تک
اپنے گلدستے میں 1450 مکاتب لیے ہوئے ہیں جو آج چاروں سمت علم کی خوشبو بکھیر رہے ہیں۔ آپ جان رہے ہیں بانی تنظیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قوم کا بچہ علم دین حاصل کرنے کے بعد مولوی ہی بنے۔ بانوی تنظیم کا مقصد صرف اتنا تھا کہ 5 سال میں بچہ کم سے کم اتنا تو دین سیکھ لے کہ وہ واجب کو واجب اور حرام کو حرام سمجھ سکے۔ اگر دنیا کے ڈاکٹر رشوت لیتے ہیں تو ہمارا ڈاکٹر رشوت لیتا ہوا نظر نہ آئے۔ اگر دنیا کے انجینئر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو ہمارا انجینئر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ تو بانی تنظیم کے خدمات کو ان کاغذوں میں تلاش نہ کرو۔ بانی تنظیم کے اگر خدمات دیکھنا ہے تو محرابوں میں دیکھو، منبروں پر دیکھو اور مکاتب میں جا کے دیکھو کہ جہاں سے علم دین کی جو ہے شمعیں پھوٹ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، بانی تنظیم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تاکہ قوم کے بچے علم دین حاصل کرتے رہیں۔ نہیں تو آج اگر مولانا یہ مہم نہ چلاتے تو یہ تعلیم وہیں دفن ہو گئی ہوتی، نہ کسی کو دینیات کا پتہ رہتا، نہ کسی کو قرآن کا پتہ رہتا۔ عزیزان گرامی، بڑی قربانیاں مولانا نے اس تنظیم کو چلانے کے لیے کی ہیں۔ اور دیکھیے، بانی تنظیم نے اس ادارے کو کسی فانی کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ بانی تنظیم نے اس ادارے کو وقت کے امام کے ہاتھوں میں دیا۔ جب تک امام زندہ رہیں گے یہ ادارہ زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ادارے کو باہر سے بہت سی رقم ملتی ہے جس کی وجہ سے ادارہ چلتا ہے۔ نہیں، ادارے کو صرف ہندوستان چلاتا ہے۔ 98% ادارے کی جو مدد اور تعاون کرتے ہیں وہ ہندوستان کے مومنین پورا کرتے ہیں۔ ادارے کا خرچ تقریباً 5.5 کروڑ سالانہ ہے۔ اس کو کون پورا کرتا ہے؟ یہ صرف آپ لوگ کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ آپ اپنے ذریعے سے سہم امام، سہم سادات، رقوع مشری، جو بھی اس کے ذریعے سے آپ ادارے کا تعاون کرتے ہیں، اس سے یہ ادارہ چلتا ہے۔ باہر سے کوئی ادارے کو جو ہے مدد حاصل نہیں ہے۔ اور میں یہ آپ کو منبر سے حقیقت بتا رہا ہوں کہ 60% امداد جو جاتی ہے وہ گجرات سے جاتی ہے۔ 60% ادارے کی جو تعاون ہوتا ہے وہ صرف گجرات کے مومنین پورا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ 1450 مکاتب چل رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم کے چراغ جلتے رہیں، قوم کے بچے علم دین حاصل کرتے رہیں، تو آگے بڑھیے، آپ سے جیسے بھی ممکن ہو ادارے کا تعاون فرمائیے۔ دیکھیے، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے اور ادارے نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ ادارے نے ایک آواز کو بلند کی کہ تنظیم المکاتب کی مدد کیجئے اور تنظیم المکاتب سے مدد لیجئے۔ ادارے کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ صرف مکاتب کو کھول دیا، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ دینی تعلیم کا مرکز ادارہ ہے۔ جامعہ امامیہ ادارے میں قائم ہوا، جامعۃ الزہرا جس میں قوم کی بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ای مکتب، آن لائن مکتب ادارہ چلا رہا ہے۔ آپ کا بچہ کہیں پر بھی بیٹھا ہو وہ آن لائن علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ای حوزہ ادارے نے چلا دیا۔ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے اگر آپ اپنے بچوں کو پنجم سے اوپر پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ای حوزہ ادارے نے کھولا۔ آپ آن لائن اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دے سکتے ہیں۔ مدرس لکھنؤ سے بیٹھ کر آپ کے بچوں کو یہاں گجرات میں پڑھائے گا۔ 24 گھنٹے ہمارا ٹیچر اویلیبل ہے، لہٰذا آپ ادارے کا تعاون کریے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈی سینٹر، یہ جو آپ کے پاس جو ہے لیفلیٹ وغیرہ پمفلیٹ موجود ہیں، اس میں پوری تفصیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ ادارے کے کیا کیا خدمات ہیں، ادارے نے کیا کیا کیا۔ جب لاک ڈاؤن کے اندر مومنین کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے راشن تک نہیں رہا، تو ادارہ تنظیم المکاتب نے آپ ہی کے پیسے سے، آپ ہی کی مدد سے ان غریبوں کی مدد کی اور ایک آواز کو بلند کیا کہ علی والوں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔ اور انہوں نے گھر گھر جو ہے راشن پہنچایا اور پورے ہندوستان میں تقریباً جو ہے وہ آپ یہ جانیے 1 کروڑ سے اوپر کا راشن تقسیم کیا گیا تاکہ قوم کے لوگ جو ہے بھوکے نہ رہ پائیں۔ عزیزان، یہی نہیں کہ خالی قوم کو بلکہ دوسروں لوگوں کو بھی راشن پہنچایا تاکہ سمجھے جو ہے۔ پھر اس کے بعد ادارے نے جب ان کی مجبوریوں کو دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ جو ہے ہاتھ پھیلانے لگیں،
تو ادارے نے یہ کیا کہ ان کو چھوٹے چھوٹے قرض دے کر ان کو کاروبار کرائے. کسی کو 10,000 دیا, کسی کو 20,000 دیا. یہ نہیں کہ ان کو دے دیا اور پھر ان سے لیا نہیں گیا, ان سے واپس ان کو جو ہے باندھ دیا گیا کہ سمجھو جو ہے آپ اس کے اندر سے 50 روپیہ بھی روزانہ لوٹائیں گے تو یہ آپ کا قرض حسنہ ہے, یہ پورا ہو جائے گا. اس طرح دے کر ادارے نے جو ہے وہ جو ہے کاروبار کرائے گئے ہیں. لہٰذا ادارہ آپ کا 8 شعبے چلا رہا ہے, آپ کا اپنا ادارہ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو ادارہ تنظیم المکاتب کی مدد کیجئے اور ادارہ تنظیم المکاتب سے مدد لیجئے. میرے پاس رسید بک موجود ہے, آپ کسی بھی طرح کی رکوع میں شرع ہو, سہم امام ہو, سہم سادات ہو, یا اس کے علاوہ رکوع میں شرع امام ضامن, صدقہ, چرم قربانی, جس چیز کا بھی فیصلہ ہو وہ آپ ادارے میں دے کر رسید حاصل کر سکتے ہیں. رسید بک ہمارے پاس موجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم امیر المومنین و سیدی الرسول. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشمول. السلام علیکم یا سنت الضیعون. السلام علیکم یا مقیس الشیعۃ الدوار فی مرزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا تفسیر الفرقان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.